السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من احب لله وابغض لله وعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان او كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگوں، بھائیو، دوستوں، عزیزوں، اللہ جل جلالہ و من والہ کا انتہائی کرم، اس کا فضل، اس کا احسان ہوا کہ اس رب کریم نے ایک مبارک مہینے میں مجھے آپ کو اپنے فضل سے کچھ تھوڑی بہت عبادت کی توفیق عطا فرمائی. اگرچہ ہمارا رمضان نبی علیہ الصلاۃ والسلام جیسے گزارتے تھے ویسے تو ہم نہیں گزار پاتے. حضرت کا معمول تو رمضان مبارک کا بہت ہی اعلیٰ تھا، اور حضرت کا معمول قرآن کریم کی تلاوت کا تھا. روایتوں میں ہے کہ حضرت جبریل امین کو دور سناتے تھے، اور جبریل امین آپ کو دور سناتے تھے، قرآن سناتے تھے. وہ کتنا پیارا منظر ہوگا جب نبی علیہ السلام جبریل امین کو سنا رہے ہوں گے اور جبریل امین آپ کو سنا رہے. کیا خوشگوار وہ منظر ہوگا جب ایک اللہ کا فرشتوں میں سب سے اعلیٰ فرشتہ، دنیا کی انسانیت میں سب سے اعلیٰ انسان کو قرآن سنا رہا ہے، اور دنیا کی انسانیت میں سب سے اعلیٰ انسان وہ قرآن سنا رہا ہے جبریل امین علیہ السلام کو. کتنی بہترین وہ مجلس ہوگی. رشک آتا ہے، صحابہ کرام خوش نصیب تھے کہ انہوں نے وہ مجلس دیکھی ہوگی. جبھی تو وہ نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں دور فرماتے تھے تو حضرت کا معمول قرآن کریم کی تلاوت کا تھا، اور آخری عشرے میں حضرت کے بعد میں آیا شد میزرہ، آپ اپنی لنگی بہت مضبوط باندھ لیتے تھے. وَأَيْقَظَ لَيْلَهُ، اور رات کی بیداری کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے. حالانکہ حضرت کا معمول سال بھر اپنے گھر والوں کو جگانے کا نہیں تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ خود تہجد کے لیے اٹھتے تھے، عورتوں کو تہجد کے لیے نہیں اٹھاتے تھے. عورتوں کو تہجد کے لیے حضرت نہیں اٹھاتے تھے، اور اس کی تائید بخاری شریف کی روایت سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے رہتے تھے، رات میں میں سامنے لیتی رہتی تھی. حضرت جب سجدے میں آتے تو میرا پاؤں دبا دیتے، چونکہ وہ ہماری طرف بڑے بڑے مکان تو تھے نہیں. ابھی جس کمرے میں آرام فرما ہے نبی علیہ السلام، یہی کل کائنات تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اسی میں رہتے تھے، اسی میں زندگی گزارتے تھے. تو اتنے چھوٹے مکان میں بہت زیادہ جگہ نہیں ہوتی تھی. تو یہاں حضرت عائشہ سوئی ہوئی ہے، حضرت یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں جانا ہوتا تھا تو حضرت عائشہ کا یوں پاؤں دباتی تھی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اپنے پاؤں کو کھینچ لیتی تھی، حضرت وہاں سجدہ فرماتے تھے. اس روایت کے راوی حضرت عائشہ سے سوال کر رہے ہیں کہ خالہ جان، جب اللہ کے نبی سجدے میں آتے تھے تو کیا آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ حضرت آ رہے ہیں، کہ آپ کا پاؤں دبانا پڑتا تھا؟ دو باتیں فرمائی. پہلی بات یہ فرمائی، بیٹے ہمارے پاس گھروں میں رات بھر دیا جلانے کے لیے، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا. آج ہمارے وہاں لائٹ کی اسراف ہوتی، فضول خرچی، بلا ضرورت کے بھی لائٹیں جلتی رہتی ہیں، بلا ضرورت کی کوئی ضرورت نہ ہو تو بھی لائٹیں جلتی رہتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ کا مال ہے، وہ گورنمنٹ کا نہیں ہے، ساری پبلک کا مال ہے. اور ہمیں
اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ گورنمنٹ جو مال تمہیں دے رہی ہے، جیسے لائٹ، اس کے اندر چوری کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی. لائٹ کے اندر چوری کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے، قطعاً اس کا جواز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ گورنمنٹ کا مال نہیں ہے، یہ تمام پبلک کا مال ہے. پبلک نے پیسے دیے، اس کے ذریعے سے لائٹ کھڑی ہوئی، تو اس میں چوری کی اجازت نہیں ہو سکتی. میرے بھائیوں، ہر جگہ اپنے آپ کو اسراف سے بچاؤ، کوئی بھی جگہ ہو، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاؤ. میرا کام 100 روپے میں ہو سکتا ہے، میں 200 خرچ نہ کروں. یہ مت سمجھو کہ میرے پیسے ہیں، میں جس طرح چاہے خرچ کروں. میرا اور آپ کا کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا ہے. حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ بچپن تھا میرا، میں چھوٹا تھا، میں نے میرے ابا سے کہا، ابا نے مجھ سے کہا بیٹے تکیہ لاؤ، زکریا تکیہ لاؤ. تو میری امی نے مجھے ایک چھوٹا سا تکیہ بنا دیا تھا، جو عام طور پر بچوں کو بنا دیتے ہیں. تو میری امی نے چھوٹا سا تکیہ بنا دیا تھا. میں نے ابا سے یوں کہا، حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ ابا جی میرا تکیہ لاؤ، میرا تکیہ لاؤ. تو فرمایا، ابا جی نے قریب بلائے ذرا، میں چھوٹا سا تھا، ایک تھپڑ مارا اور فرمایا ابھی سے تیرا اور میرا کر رہا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، سب اللہ کا ہے. بچپن میں تربیت کر رہے ہیں، کتنا چھوٹا بچہ ہے اور تربیت کر رہے ہیں. فرمایا نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، سب اللہ کا ہے. اس موقع پر حضرت شیخ لکھتے ہیں اپنی آپ بیتی میں، اپنی جیون چریتر میں حضرت لکھتے ہیں، اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرمایا والد صاحب کے ایک تھپڑ نے میرے دماغ کو درست کر دیا، زندگی میری پوری ہو گئی، میں نے دنیا میں کسی چیز کو اپنا نہیں سمجھا، سب اللہ ہے. تو میرے بھائیوں، یہ مت سمجھو کہ پیسے میرے ہیں، نہیں، اللہ اس سے پوچھنے والا ہے. اسی لیے لا تزال قدم ابن آدم، روایت میں ہے قیامت کے دن انسان کے قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ وہ چند سوالوں کا جواب نہ دے گا. بہت مشکل ہے، یہاں پولیس آ جائے اور پوچھ لے کہ یہ کام تو نے کیوں کیا، تو پیشاب ہو جاتا ہے. ڈکلر ہو گیا کہ 2 دن کا ریمانڈ ہے، تو سارے لوگ باہر پریشان ہیں، نہ معلوم کیا ہوگا ریمانڈ میں، کتنی پٹائی ہوگی، کیا کیا ہوگا، کیسے سوالات ہوں گے. یہاں ایک انسان ہم کو پوچھنے والا ہے، اس پر میرے اور آپ کے یہ حالات ہیں. ساری کائنات کا مالک اپنے جلال کے ساتھ عرش پر بیٹھے گا، کرسی پر، اور سوال کرے گا. میرے بھائیوں، جواب دینا مشکل ہو جائے گا. تم یہ نہ سمجھو کہ آسان باتیں ہیں، یہ سرسری باتیں ہیں، آسان باتیں نہیں ہیں. اللہ کے سامنے جواب دینا کوئی آسان نہیں ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں لکھا ہے، جہاں روایت آتی ہے کہ ایک انسان کفر میں تھا اور کفر کے بعد ایمان لایا اور ایمان کے بعد بھی گناہ کرتا رہا، تو کیا کفر کے زمانے کے گناہوں پر پکڑ ہوگی؟ اکثر علماء تو فرماتے ہیں کہ کفر کے زمانے کے گناہ اس کے معاف ہو گئے. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے پہلے کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. لیکن کچھ علماء اس روایت کی بنیاد پر، جس کو امام مسلم نے نقل فرمایا کہ ہاں پکڑ ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسلام لانے کے بعد بھی گناہ کرتا رہا، مثلا کفر میں شراب پیتا تھا، اسلام کے بعد بھی پیتا رہا، کفر میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اسلام کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتا، کفر میں جوا کھیلتا تھا، اسلام کے بعد بھی جوا کھیلتا رہا، تو اب پکڑ ہوگی. سوال یہ ہوتا ہے کہ اسلام تو پہلے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پھر پکڑ کا کیا سوال؟ وہاں امام نووی لکھتے ہیں، فرمایا یہاں پکڑ کا مطلب گناہ معاف تو ہو گئے، لیکن اللہ دانت دپت کرے گا کہ او کمینے بندے، اسلام کے بعد بھی تو باز نہیں آیا، اسلام کے بعد بھی تو سدھرا نہیں، سوڑا نہیں، تو نے اپنے آپ کو بنایا نہیں. وہاں امام نووی لکھتے ہیں کہ اللہ کا اتنا جملہ کہہ دینا، او کمینے بندے، تو اسلام کے بعد بھی سوڑا نہیں،
فرمایا تیرے پاؤں نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ اللہ کا سوال کوئی معمولی سوال تھوڑا ہوگا۔ وہ کائنات کا مالک جب جلال کے ساتھ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، جب وہ اپنے عرش پر اپنی کرسی پر بیٹھے گا اور وہ جب سوال کرے گا تو کوئی معمولی چیز نہیں ہوگی، کھیل نہ سمجھو اس چیز کو۔ فرمایا لا تزال قدم ابن آدم، اے آدم کی اولاد تیرے پاؤں اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ تو چند سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال اللہ کا ہوگا، ہم نے تجھ کو جوانی دی تھی کہاں لگائی تھی؟ یہ سوال کوئی معمولی نہیں ہے۔ ہم نے تجھ کو جوانی دی تھی کہاں لگائی تھی؟ نماز چھوڑنے میں، دین کی بغاوت میں، اللہ کی نافرمانیوں میں، جوا اور سٹا کھیلنے میں، جگار کھیلنے میں، شراب پینے میں، گندی عورتوں کے ساتھ رات گزارنے میں تو نے کہاں اپنی جوانی کہاں لگائی تھی؟ پہلا سوال یہ ہوگا اور اس کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من نوکش عذب، من نوکش عذب، اللہ چھان بین پر آ گیا، نقش کا معنی چھان بین، عذب اس کو ضرور عذاب ہوگا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ کے حبیب، اللہ تو کہتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، میں آسان حساب لینے والا ہوں، اور آپ کہتے پکڑ ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا عائش، محبت میں فرمایا یا عائش، اور میری عائشہ اگر اللہ نے تیرا نام اعمال ہاتھ میں لیا اور اوپرا اوپری کھول لیا، کوئی پیج کھول کر پوچھا نہیں، تو ویسے ہی ہوں ورق پرتا دیے اور تیرا نام اعمال ہاتھ میں دے دیا، یہ تو ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آسان حساب ہو گیا۔ اور اگر اللہ نے کوئی پیج کھولا اور پوچھ لیا میرے بندے رات 12 بجے تو نے یہ کام کیوں کیا تھا، عشاء کی نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، مغرب کی نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، میرا منادی پکار رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اور تو مسجد کے نیچے بیٹھ کر بھی مسجد میں نہیں گیا تھا، کیوں نہیں گیا تھا؟ میرا منادی پکار رہا تھا اللہ اکبر اور تو آدیواسیوں کی عورتوں میں گھوم رہا تھا، میرا منادی تجھے بلا رہا تھا اور ایسے موقع پر تو جوا کھیلنے میں مشغول تھا، میرا منادی تجھے بلا رہا تھا اور تیرا حال یہ تھا کہ تو تھا اور مذاق میں لگا ہوا تھا، تجھے میرے اللہ اکبر، میری کبریائی، میری بلندی کا بھی تجھے احساس نہیں ہوا تھا کہ تو دوڑ کر میری طرف آ رہا۔ تو بتا اس کا جواب مجھے دے۔ نبی فرماتے ہیں اگر یہ کھول کر پوچھ لیا تو یقیناً عذاب تیرے لیے لازم ہو جائے گا، من نوکش عذب، پھر تو تجھے ضرور جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ جب سوال پر آئے گا اس کا پہلا سوال یہ ہوگا میں نے تجھ کو جوانی دی تھی تو نے کہاں خرچ کی تھی؟ اپنی جوانی کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، گندی جگہوں پر اپنے پانی کو نہ ڈالو، حرام جگہوں پر اپنے پانی کو نہ بہاؤ، اللہ کی نعمت ہے یہ پانی کا پیدا ہونا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان 40 لقمے پیٹ میں اتارتا ہے اس سے خون بنتا ہے، اور وہ خون کتنا بنتا ہے؟ امام غزالی کہتے ہیں 40 لقموں سے چند ماشے یعنی اتنا سا خون بنتا ہے، اور اتنے سے خون سے ایک قطرہ منی کا بنتا ہے۔ یہ کتنا قیمتی اللہ کی طرف سے انعام ہے، ہم اس انعام کو گندی جگہوں پر ضائع کر رہے ہیں، اللہ اس سے متعلق سوال کرے گا۔ اپنی جوانی برباد نہ کرو، یہ قیمتی ہے جو اللہ نے اپنی قوت کو، اللہ نے تمہیں قوت دی ہے، عبادت میں خرچ کرو، اپنی قوت کو نمازوں میں خرچ کرو، اپنی قوت کو حلال کمائی میں خرچ کرو، حلال کمائی میں نکلو، کاروبار کرو اور اپنی قوت کو حلال کمائی میں خرچ کرو، غلط راستوں پر اپنی جوانی کو خرچ نہ کرو۔ دوسرا سوال ہوگا ہم نے تجھ کو علم دیا تھا، اس علم کو کیا کیا؟ اس علم سے متعلق تیرا کیا ہوا؟ کیا تو نے میرے علم پر عمل کیا تھا یا صرف تقریریں کرتا رہا؟ تم نے کچھ نہیں کیا،
نہ تیری زندگی دین پر تھی، نہ شریعت پر تھی، نہ اسلام پر تھی، تو خلوتوں میں بیٹھتا تھا تو موبائل پر گندے فلم تو دیکھتا تھا اور لوگوں کو بڑی بڑی باتیں بتاتا تھا، تو نے میرے علم کی کیا قدر کی۔ ایک لمبی روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 آدمی آئے اور معراج میں مجھے لے گئے۔ معراج منامی تھی، یعنی جسد اطہر جس میں مبارک آپ کا یہی رہا، آپ کی روح کو لے گئے۔ فرمایا مجھے بتایا کہ ایک خون کی نہر ہے اور خون کی نہر میں ایک آدمی کھڑا ہے اور وہ کنارے پر آنا چاہتا ہے، تو کنارے سے ایک آدمی اس کو پتھر مارتا ہے، وہ اندر گر جاتا ہے۔ پھر آگے لے گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی کو یہاں کاٹا جا رہا ہے کینچی کے ذریعے سے، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ کاٹتے ہیں یہ کاٹتے ہیں، یہ کاٹتے ہیں یہ اچھا ہو جاتا ہے، یہ کاٹتے ہیں یہ اچھا ہو جاتا ہے، کاٹ رہے ہیں اس کو۔ پھر آگے لے گئے، ایک آدمی سویا ہوا ہے زندہ، اس کے سر پر ایک آدمی پتھر مار رہا ہے، سر کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، وہ پتھر دور گرتا ہے، پتھر لینے جاتا ہے، اتنے میں سر اچھا ہو جاتا ہے، پھر مارتا ہے۔ پھر آگے مجھے لے گئے، ایک تنور ہے، اوپر سے تنگ نیچے سے چوڑا کشادہ، نیچے آگ ہے، آگ جوش مارتی ہے تو کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں اوپر آتی ہیں، اور جب آگ دھیمی ہو جاتی ہے تو وہ اندر چلے جاتی ہے۔ مجھے آگے لے گئے، ایک آگ بتائی، پھر آگے لے گئے ایک بہترین باغ بتایا، اس سے آگے لے گئے اس سے بھی اچھا ایک باغ بتایا۔ اس کے بعد میں نے ان دونوں سے کہا سفر پورا ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا اس کی حقیقت بتاؤ، یہ سب ہے کیا؟ تو فرمایا آپ کی امت پر جو عذاب ہونے والا ہے اس کے نمونے بتایا، یہ سیمپل ہے، یہ سیمپل ہے۔ فرمایا پہلا آدمی جو آپ نے خون میں دیکھا، جس کو پتھر مارا جا رہا تھا اور وہ خون کی نہر میں کھڑا تھا، یہ آپ کی امت کا سود کھانے والا آدمی، جس نے سود کھایا، سود کے کاروبار کیے، یہ وہ آدمی، اس کو پتھر سے اس طرح جہنم میں سزا دی جائے گی، اس کو خون کے نہر میں کھڑا رکھا جائے گا۔ اور دوسرا آدمی جس کو آپ نے دیکھا کہ کینچی کے ذریعے سے سیزر سے کاٹا جا رہا ہے، یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے کہ جو بڑا باوجیح تھا، وجاہت والا تھا، شان شوکت والا تھا، لوگ اس کو بہت اچھا سمجھتے تھے، اور وہ اپنی شان شوکت کی آڑ میں جھوٹ بولتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے مولانا ہے جھوٹ نہیں بولتے، ان کی بات لے لو، امیر صاحب ہے جھوٹ نہیں بولتے، ان کی بات لے لو، یہ صدر صاحب ہے جھوٹ نہیں بولتے، ان کی بات لے لو، اور وہ اپنی شان شوکت کی آڑ میں جھوٹ بولتا ہے، اور اس کی جھوٹی باتوں کو لے کر لوگ پھیلاتے تھے۔ آپ کی امت کے ایسے شریف کا لباس پہن کر جھوٹ بولنے والوں کو یہ سزا ہوگی، جو شرافت کا لباس پہنتے اور اندر میں کچھ اور رکھا ہے، ظاہر کچھ اور ہے، اندر میں کچھ اور ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کے بنانے پر بڑی محنت فرمائی، دلوں کے بنانے پر بڑی محنت فرمائی، جسم کے سجانے پر نبی نے کوئی محنت نہیں فرمائی۔ یہ نہیں فرمایا شاندار کپڑے پہنو تم شان و شوکت والے بن جاؤ گے، بڑی اعلیٰ درجے کی ٹوپی پہنو تم شان و شوکت والے ہو جاؤ گے، بڑا بہترین قسم کا رومال لے لو تم شان و شوکت والے ہو جاؤ گے، اور بڑا بہترین قسم کا سونے کا چین پہن لو تم شان و شوکت والے ہو جاؤ گے۔ جسم کے بنانے پر اللہ کے نبی نے کچھ نہیں فرمایا، اس پر تو یوں فرمایا فتح پرانے قبروں پر بھی زندگی گزرے گی، بغیر ٹوپی کے بھی زندگی گزرے گی، بغیر رومال کے بھی زندگی گزرے گی، موٹے گدے پر بھی زندگی گزرے گی، اور پتلی سی گدری پر بھی زندگی گزر جائے گی، شاندار کمبلوں کے اوڑھنے پر بھی زندگی گزرے گی، اور گھٹیا قسم کی کمبل کے اوڑھنے پر بھی زندگی گزرے گی، اعلیٰ درجے کے مکان پر بھی زندگی گزرے گی، اور ادنا درجے کے جھونپڑے پر بھی زندگی گزرے گی۔ اور نبی نے گزار کر بتایا، نبی نے صحابہ کی زندگیوں کو گزار کر بتایا، خود آپ نے اپنی زندگی کو گزار کر بتایا، یہ بتایا کہ جسم کے سنوارنے پر محنت نہ کرو،
دل کے سنوارنے پر محنت کرو، دل سنورے گا، جنت بنے گی. اور اگر جسم کو سنوارا دنیا تو بن جائے گی، آخرت نہیں بنے گی. الا من اتى الله بقلب سلیم، جو قلب سلیم کو لے کر، صاف ستھرا دل لے کر، بنا ہوا دل لے کر اللہ کے پاس جائے گا. اللہ اس کو کہے گا موت کے موقع پر ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آجا میرے بندے، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی. صحابہ کے دلوں کے بنانے پر اللہ نے محنت کی اور ایسا بنایا، ایسا بنایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا یا بنیا، اور میرے بیٹے انس. ایک مرتبہ فرمایا حضرت، پھر چپ ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا یا بنیا، اور میرے بیٹے انس، پھر چپ ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے انس. یہ بار بار حضرت فرما رہے تھے تاکہ انس اپنے کانوں کو برابر کر لے کہ کوئی بہت اونچی بات ہے، بہت اعلیٰ درجے کی بات حضرت فرمانا چاہتے ہیں. جب 3 مرتبہ مخاطب کیا تو چوتھی مرتبہ میں فرمایا انس سنو، تمہاری صبح اور شام ایسی گزرے کہ تمہارے دل میں کسی سے متعلق کھوٹ نہ ہو تو یہ کر لینا. تمہارا دل کینے سے پاک ہو یہ کر لینا. تمہارا دل کسی کے متعلق گندے خیالات سے پاک ہو یہ کر لینا. میرے بھائیوں، آج میرے اور آپ کے دل گندے خیالات سے بھرے ہوئے ہیں. میں نے اور آپ نے ظاہری سنتوں کو تو اپنا لیا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے وضو بھی کر لیا، وضو کے بغیر نماز نہیں. وضو کی سنتوں کو بھی ادا کیا، بہت اچھی بات ہے. وضو کی سنت کو ادا کیا، سنت کے مطابق مسجد میں داخل بھی ہوئے کہ پہلے جمرہ پاؤں رکھا، پھر دابا پاؤں رکھا، دعا بھی پڑھی ہم نے مسجد میں داخل ہونے کی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. تمام سنتوں سے آئے، لیکن مسجد میں آنے کے بعد میں نے دیکھا اچھا یہ تو میرا دشمن ہے، میرے اس سے بنتی نہیں ہے، میرے اس سے لڑائی ہے. میں جگہ ہوتے ہوئے بھی ادھر چلا گیا، پیچھے کھڑا ہو گیا، آگے جگہ تھی. ظاہری سنت کو اپنایا، دل کی سنت کو تو اپنایا ہی نہیں. اس کو تو ہم نے صاف کیا ہی نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قلوب پر محنت کریں، اپنے دلوں پر محنت کریں. اور دل بنتا ہے، سجتا ہے اللہ والوں کی خدمت سے، اللہ والوں کی صحبت سے، اللہ والوں کے پاس رہنے سے، ان کے پاس بار بار آنے سے، ان کی باتوں کو سننے سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. کہاں ملے گا؟ فرمایا سچوں کے پاس، صادقین کے پاس، اہل اللہ کے پاس، اللہ والوں کے پاس تمہیں تقوی ملے گا. صالحین کی خدمت میں رہو تاکہ میرے اور آپ کے دل صاف ہو جائیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دنیا کمانے سے رات دن فرصت نہیں ہے، اپنے کاموں سے ہمیں فرصت نہیں ہے. ہم کہاں اللہ والوں کی خدمت پہ جائیں گے؟ ہم کہاں بزرگوں کی خدمت پہ جائیں گے؟ تو میرے بھائیوں، وہ آدمی جس کو کاٹا جا رہا تھا، فرمایا کون ہے؟ فرمایا یہ وہ امت کا آدمی ہے جو شریفانہ لباس پہن کر جھوٹ بولتا تھا. اس کا ظاہر کچھ تھا، اندر کچھ تھا. اور تیسرا آدمی جس کے سر پر مارا جا رہا تھا، یہ کون؟ فرمایا یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا، علم دیا، راتوں میں سوتا رہا. عالم بن جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے. ہائے ہائے، پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہا جو عالم نہیں بنے. نماز نہیں پڑھتے، عشاء کی نماز غائب، فجر کی نماز غائب، بستر میں ہو رہی ہے. اقبال نے بہت اچھی بات کہی، تجھے ہم سے کب پیار تھا، تجھے تو نیند پیاری تھی. تجھے ہم سے کب پیار تھا، تجھے تو نیند پیاری تھی. تو اللہ کے نبی فرماتے کہ ان دونوں نے مجھ کو یوں کہا کہ جس کو اللہ نے قرآن دیا، قرآن کا علم دیا، راتوں میں سوتا رہا اور دن میں عمل نہیں کیا، اس قرآن پر عمل نہیں کیا، دن میں کمائی اس قرآن کے خلاف کی، غلط کام، غلط زندگی، غلط صحبت، غلط کاموں میں زندگی گزار رہا ہے. فرمایا قیامت میں اس کو جہنم میں سلا کر فرشتہ ایسے مارے گا.
اور پھر چلو ایک مرتبہ مارے سر ٹوٹے مر جائیں تو اچھی بات ہے، لیکن وہاں تو ادھر مارا سر پھوٹا پھر اچھا ہو گیا پھر مارے گا، کتنی تکلیف ہوگی، کیا عالم ہوگا تکلیف کا۔ پھر فرمایا آگے اس کے بعد جو تم نے دیکھا کہ تنور میں ننگے مرد اور عورتیں اوپر آتی ہے، یہ کون ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں۔ ایک تو جہنم کی آگ، پھر اوپر سے اندر میں تنور، اور اس تنور کے اندر ڈالا جائے گا گرمی جہنم کی، پھر تنور کی گرمی۔ ایک تو آپ دیکھ لو آفتاب کی گرمی، اور پھر آفتاب کی گرمی کے بعد ایک تنور، اور وہ تنور بھی گرم کیا جائے تو گرمی کا عالم کیا ہوگا۔ اس گرمی کے اندر اس کو ڈالا جائے گا۔ یہ آپ کی امت کے زناکار مرد اور زناکار عورتیں، اور جو آگ آپ کو بتائی وہ جہنم ہے، اور جو باغ بتایا وہ عام مومنوں کی جنت، اس کے بعد جو بڑا باغ بتایا وہ جنت الفردوس ہے، یعنی وہ اعلیٰ درجے کی جنت ہے۔ یہ خواب ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور معراج منامی ہے جس میں اللہ کے نبی کو لے گئے تھے۔ تو میرے بھائیوں، قیامت کے دن دوسرا سوال یہ ہوگا ہم نے تجھے علم دیا تھا کہاں خرچ کیا، اور تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا کہاں لگایا، کہاں سے کمایا کہاں لگایا۔ مشکل ہو جائے گا، پاؤں ہاتھ نہیں پائیں گے۔ فرمایا جب تک اس کا جواب نہیں دے گا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تزال قدم ابن آدم کی بیٹے کے پاؤں وہاں سے ہٹ نہیں پائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ مال میں اسراف نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے، بیکار ضائع نہ کرے۔ اللہ کی امانت ہے، اس نے ہم کو دیا ہے، اب اس کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرے۔ تو حق تعالی جل شانہ نے ہمیں توفیق دی اس بات کی کہ رمضان میں جو کچھ ہوا اس کے کرم سے ہوا، میرے اور آپ کے کوئی اس میں کمال نہیں، کوئی کمال نہیں، میں نے اور آپ نے کچھ کام نہیں کیا۔ اگر وہ توفیق نہ دیتا تو اتنی شدید گرمی میں 15 گھنٹے کون بھوکا رہ سکتا تھا؟ اگر وہ توفیق نہ دیتا، ہمت نہ دیتا، طاقت نہ دیتا، قوت نہ دیتا تو 15 گھنٹے تک بغیر پانی کے کون پیاسا رہ سکتا تھا؟ کون بیوی سے دور رہ سکتا تھا؟ اسی کے کرم سے ہوا میرے بھائیوں۔ اپنا کرم، اپنا کمال نہ سمجھو، حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ہوا اس کے کرم سے۔ روایتوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 500 سال تک عبادت کی، 500 سال، اور موت بھی مانگی تو ایسی مانگی کہ اللہ سجدے میں میری موت آئے۔ اللہ نے سجدے میں موت دی، اللہ کے دربار میں حضوری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میری رحمت سے جنت میں، میری رحمت سے۔ تو وہ کہنے لگا دل میں، اللہ کے سامنے تو کیا بولے گا، اپنے دل میں کہنے لگا اگر تیری رحمت ہے تو میرے 500 سال کی عبادت کا کیا؟ میں نے 500 سال تک راتوں میں بیداری کی اور 500 سال تک دن میں روزے رکھے، میری اس عبادت کا کیا؟ علیم بذات الصدور نے اس کو بلایا، ادھر آ، آپ فرمایا اس کو جہنم کے کنارے کھڑا رکھو، اور بالکل کنارے نہیں، 500 سال کی دوری پر، بہت قریب بھی نہیں۔ اب جو وہاں کھڑا رکھا اس کو پیاس لگی، تپش بھی، تو اللہ نے فرشتے کو ایک گلاس پانی لے کر بھیجا۔ اس نے کہا پانی پلاؤ گے؟ کہا یہاں پیسے نہیں چلتے، عبادت چلتی ہے۔ کہا کتنی؟ کہا ایک گلاس پانی کی قیمت 500 سال۔ اس نے کہا میرے پاس ہے۔ اس نے 500 سال کی عبادت دے دی، ایک گلاس پانی پی لیا۔ اللہ نے اس بندے کو بلایا، یا تو یہ واقعہ ہو چکا یا قیامت میں ہونے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو بیان فرمایا اس کو اللہ بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ تیری 500 سال کی عبادت تو ایک گلاس کے بدلے میں جا چکی ہے، اب میں نے 500 سال تک روزانہ تجھ کو جو گلاس بھر کر کے پانی پلایا اور روزانہ تجھے کھانا کھلایا اور سجدے میں تجھے موت دی، اس کے بدلے میں عبادت لا۔ وہ کیا جواب دے گا؟ اس نے کہا یقیناً اے اللہ تیری رحمت کے بغیر میں جنت میں نہیں جا سکتا ہوں۔ سنو میرے بھائیوں، وہ اور میں اور آپ کیا، نبی فرماتے ہیں کہ میں بھی، محمد بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ بخاری شریف میں ہے الا ان یتغمدنی اللہ تعالی، اللہ کی رحمت کے بغیر محمد بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔
تو ساری دنیا اللہ کی رحمت کے بل بوتے پر جنت میں جانے والی ہے. اس لیے اپنا کوئی کمال نہ سمجھیں، اللہ ہی نے توفیق عطا فرمائی. اس مالک کریم نے ہمیں توفیق دی کہ رمضان ہمارا گزرا. ہمیں اب چاہیے کہ جیسے رمضان عبادتوں میں گزرا، سال بھی ویسا گزرے. نمازوں کے پابند رہیں، شریعت کے پابند رہیں، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، گندے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ ساری باتوں سے اگر بچائیں گے تو سمجھو کہ رمضان ہمارا کامیاب ہوا. اس لیے کہ رمضان اسی تقوی کے لیے دیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف میں نے پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ، جس نے کسی سے محبت کی اللہ کے لیے کرو. یہ مجھے پیسے دیتا ہے اس لیے محبت، یہ مجھے کھانا کھلاتا ہے اس لیے محبت، یہ میرے کام آتا، اللہ کے لیے محبت. وابغض للہ، کسی سے دشمنی رکھو اللہ کے لیے. آج میری آپ کی دشمنیاں ذات کے لیے، اللہ کے لیے کسی کی دشمنی نہیں، سب ذات کے لیے. ہماری بیویاں نماز نہیں پڑھتی، ہمیں غصہ نہیں آتا، اور ہماری بیوی کھانا نہیں اچھا پکاتی، غصہ آتا ہے. معلوم ہوتا ہے ذات ہے، اللہ نہیں آیا اس میں. ہمارا بچہ کمانے نہیں جاتا تو غصہ آ رہا ہے، اور ایک نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ہمیں کوئی غصہ نہیں آ رہا ہے. معلوم ہوتا ہے اللہ کے لیے ہمیں غصہ نہیں آیا، اپنی ذات کے لیے غصہ آیا. من احب للہ. ایک واقعہ مجھے یاد آیا، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، آپ نے نام سنا؟ دہلی میں ان کی مزار ہے مرکز کے قریب. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سماع کے قائل تھے. سماع کا معنی ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی شان میں جب اشعار پڑھے جائیں تو انسان وزد میں آ جائے، کھڑا ہو جائے، جھومنے لگے. اس وقت دہلی کے جج تھے مغلیہ سلطنت کی طرف سے شیخ ضیاء الدین، وہ بھی بڑے عالم تھے اور جج بھی تھے. وہ آئے نظام الدین کے پاس اور یوں کہا کہ حضرت یہ سما وما جو ہے نا آپ جوش میں آ جاتے اس کو چھوڑ دو. تو حضرت نے فرمایا کہ میں بے قابو ہو جاتا ہوں، حضور کی شان میں جب اشعار پڑے جاتے ہیں مجھے وزد آ جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے، یہ آپ کی طبیعت ہے، آپ وزد میں آ جاتے ہیں، آپ بے قابو ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بہت سارے لوگ جو ہے نا آپ کے مریدین، یہ تو ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، بہروپیے بنتے، نقالی، ان کو کوئی جوش بوش نہیں آتا، یہ تو ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایک امت میں غلط بدعت ہو رہی ہے، آپ چھوڑ دو اس کام کو. فرمایا نہیں میں مجبور ہوں، معذور ہوں، میں قابو نہیں کر سکتا. اچھی بات ہے، چلے گئے. شیخ ضیاء الدین نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم میں مرتے دم تک نظام الدین سے قطع تعلق کرتا ہوں، نہیں بولوں. یہ قطع تعلق دین کی بنیاد پر، یہ جو نہ بولنے کی قسم کھائی یہ دین کی بنیاد ہے. اب ضیاء الدین دہلوی جب بیمار ہوئے آخری بیماری میں تو نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ ان کی عیادت کے لیے گئے. تو اندر اطلاع دی گئی کہ نظام الدین ملنے آئے ہیں. تو ضیاء الدین دہلوی نے فرمایا میں مرنے سے پہلے بدعتی کا چہرہ دیکھ کر مرنا نہیں چاہتا، ان کو کہہ دو میرے پاس نہ آئے. تو نظام الدین اولیاء نے کہلوایا کہ نظام الدین توبہ کر کے آیا ہے، میں نے اس عمل سے توبہ کر لی اللہ. تو ضیاء الدین دہلوی علیہ الرحمہ نے امامہ نکالا سر سے اور بچھوایا راستے میں اور فرمایا جو میرے نبی کا متبع بن کر آئے گا وہ لائق ہیں کہ میرے امامے پر چلے، میرے سر پر بٹھاؤں گا. اب یہ جو محبت آئی یہ بھی اللہ کے لیے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں من احب للہ وابغض للہ. تو نظام الدین نے کیا کیا، اس امامے کو اٹھا لیا، سر پر لپیٹ لیا اور فرمایا ضیاء الدین یہ تو میرے لیے دستار فضیلت ہے، کیوں؟ قیامت کے دن تم میری گواہی دے دینا کہ میں نبی کی سنت پر چلنے والا ہو گیا تھا، میرے لیے بہت بڑی سند ہو جائے گی. اللہ کے لیے کوئی بھی کام کرو، محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ، اپنی ذاتوں کے لیے مت رکھو. آج یہ جو ہماری لڑائیاں ہیں نا سب اپنی ذاتوں کے لیے، اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ. آگے فرمایا وَمَنَعَ لِلَّهِ وَآتَى لِلَّهِ، دو تو اللہ کے لیے اور نہ دو تو بھی اللہ کے لیے.
میں نہیں دیتا اپنی ذات کے لیے کہ یہ مرد کام نہیں کی دے دوں، اس نے میرا کام نہیں کیا اس لیے میں ان کو نہیں دیتا، اور اس نے میرا کام کیا اس لیے میں دیتا ہوں. اور اللہ کہتا ہے کہ نہیں، تم میرے لیے دو، اور روکنے والے بھی بنو تو میرے لیے. میرے لیے روکنے والے کیسے بنو؟ کہ میں اس کو نہیں دیتا اس لیے کہ یہ جوا کھیلتا ہے، اس لیے نہیں دیتا. میں اس کو اس لیے نہیں دیتا کہ یہ شراب پیتا ہے، اس لیے نہیں دیتا ہوں. میں اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ یہ زناؤں میں پیسے ڈالتا ہے، اس لیے میں نہیں دیتا. تو کسی برائی کی وجہ سے آپ نہ دو تب تو ٹھیک ہے، لیکن ذاتیات کی بنیاد پر روکنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے بھائیو، یہ بہت عجیب و غریب حدیث ہے. اللہ کرے ہم اس حدیث شریف پر عمل کرنے والے بنے. اور اخیر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے حضرت کے لیے خاص دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. جتنی پابندی سے حضرت خرور تشریف لائے اتنی پابندی سے کہیں تشریف نہیں لے گئے. جتنی پابندی سے خرور تشریف، اتنا بڑا محدث زمان، محدث وقت، اللہ کا نیک بندہ، صالح بندہ، نبی کی اتباع میں زندگی کھپانے والا، جس نے اپنی پوری زندگی اتباع نبوی میں اور نبی کی باتوں کو پڑھاتے پڑھاتے گزار دی. اتنا بڑا شخص، بڑی محبت تھی ہماری اس بستی سے، بڑی محبت. ہر سال میں ویسے دعوت دینے تو جاتا ہی تھا، لیکن تیسرے سال جب میں دعوت دینے گیا تو 2-3 سال پہلے میں نے کہا حضرت خرور تشریف لانا ہے. تو حضرت کہنے لگے کہ تیرا گھر اور خرور تو میرے لیے جنکشن ہے، یعنی ساری گاڑی وہیں سے نکلتی ہے تو میری گاڑی بھی وہیں سے نکلتی. اس سال میں جب گیا رمضان سے پہلے میں نے کہا حضرت خرور تشریف لانا ہے. مجھے کہنے لگے صرف خرور آؤں گا اور کہیں نہیں جاؤں گا، صرف خرور آؤں گا اور کہیں نہیں جاؤں گا. اتنی محبت، کبھی منع نہیں کیا. اور 20 سال تک حضرت پابندی سے آتے رہے. لیکن اس سال یوں کہہ کر گئے تھے حنیف شاید اگلے سال نہ آ پاؤں. بہرحال اللہ کی مرضی تھی، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو گئے. اتنا بڑا صالح، نیک، زہد، تقوی، ورع، پرہیزگاری والا آدمی. سب سے بڑی صوفیت یہ ہے کہ نبی کی سنت پر آؤ. کرامتیں کوئی چیز نہیں، کرامتیں کوئی چیز نہیں، یاد رکھو. ٹھیک ہے اپنی جگہ کرامتیں ہیں بزرگوں کی، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کشف اپنی جگہ، حضرت کو بہت کشف ہوتا تھا لیکن بولتے نہیں تھے. کشف اپنی جگہ، کرامتیں اپنی جگہ، ساری باتیں اپنی جگہ. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی 8 سال رہا اور 8 سال کے بعد جانے لگا کہ حضرت کسی اور پیر کے پاس جانا چاہتا ہوں، یعنی چوکھٹ بدل رہا ہوں، دکان بدل رہا ہوں. تو کہا کیوں بھائی میرے پاس سے؟ تو فرمایا کوئی کرامت تو آپ کی دیکھی نہیں. تو حضرت نے فرمایا کبھی تم نے کوئی سنت چھٹتے ہوئے دیکھی؟ فرمایا نہیں، کوئی سنت آپ سے نہیں چھوٹی. فرمایا سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ نبی کی سنت چھوٹنے نہ پائے. پوری زندگی آپ کا اہتمام رہا کہ جوتا پہننا جمرے پاؤں سے ہمیشہ رہا، اس کے خلاف نہیں. حتیٰ کہ کرتا نکالنے میں جب کبھی ہم نکالنے کا موقع آتا تھا اور نکالنے میں کبھی ہم نے جمڑا ہاتھ نکالا تو حضرت یوں ہلاتی تھی کہ نہیں یہ نہیں، پہلے دابا ہاتھ نکالو، اس کے بعد ہر عمل میں سنت. نبی علیہ السلام نے اس کام کو کیسے کیا، اس کے مطابق زندگی گزاری. جو اتنا متبع سنت ہو، اتنا متبع سنت ہو. بہرحال ان کے فیوز برکات تھے، اس سے تو اب ہم معروم ہی ہو گئے. وہ اس زمین پر بار بار آتا رہا. ان کی دعائیں تھیں، وہ نہ معلوم چپکے چپکے کیا دعائیں کرتا تھا. اس کی زبان سے کیا دعائیں ہماری بستی کے لیے نکلی ہوگی. اللہ تعالیٰ جو جو دعائیں ہمارے لیے، ہماری بستی کے لیے کی ہے اور پوری امت کے لیے کی ہے، اللہ قبول فرمائے. بلکہ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جب سے میں نے امت کے حالات کو سنا ہے، فرمایا میں اپنے لیے کم مانگتا ہوں، امت کے لیے زیادہ مانگتا ہوں، امت کے لیے. تو میرے بھائیوں 20 سال تک پابندی کے ساتھ یہاں آتے رہے. انتہائی محبت تھی. آپ لوگوں کو بھی محبت تھی کہ دورے دورے حضرت کو دیکھنے کے لیے، مسافے کے لیے، ملاقات کے لیے دوڑتے تھے. یہ محبت کی دلیل ہے. بزرگوں سے محبت بہت بڑی چیز ہے. اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، قبر کو نور سے منور فرمائے. حق تعالی جل شانہ ہمیں اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے متبع بنائیں. ایصال ثواب کرنا، قرآن پڑھ کر حضرت کے لیے ایصال ثواب کرنا، جو کچھ آپ پڑھ پائیں، 1 پارہ 2 پارہ 10 پارے، 1 قرآن، قل هو اللہ پڑھ کر، یاسین شریف پڑھ کر، یا اسی طرح 200-500 روپے اللہ کے راستے میں دے کر ایصال ثواب کرنا، یہ ہمارا حق بنتا ہے. اللہ ہم سب کو اپنے بزرگوں کی قدردانی نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتہ.